السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 3 جو کہ ولی کے بیان میں ہے اس کے مسئلہ نمبر 4 سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 4 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی ولی نے جوان لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے اور اجازت لیے بغیر کر دیا تو وہ نکاح اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر وہ لڑکی اجازت دے دے تو نکاح ہو گیا، اور اگر وہ راضی نہ ہو اور اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 5، جوان کنواری لڑکی سے ولی نے آ کر کہا میں تمہارا نکاح فلانے کے ساتھ کیے دیتا ہوں یا کر دیا، اس پر وہ چپ ہو رہی یا مسکرا دی یا رونے لگی تو بس یہی اجازت ہے۔ اب وہ ولی نکاح کر دے تو صحیح ہو جائے گا، یا کر چکا تھا تو صحیح ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ جب زبان سے کہے تب ہی اجازت سمجھی جائے۔ جو لوگ زبردستی کر کے اس کی زبان سے قبول کرواتے ہیں تو یہ برا کرتے ہیں، مناسب نہیں ہے، لیکن وقت کی بات ہوتی ہے، ہر دور کا طریقہ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، ولی نے اجازت لیتے وقت شوہر کا نام نہیں لیا، نہ اس کو پہلے سے معلوم ہے، تو ایسے وقت میں چپ رہنے سے رضامندی ثابت نہیں ہوگی اور اجازت نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ نام و نشان بتلانا ضروری ہے، جس سے لڑکی اتنا سمجھ جائے کہ یہ فلانا شخص ہے۔ اسی طرح اگر مہر نہیں بتلایا اور مہر مثلی سے بہت کم پر نکاح پڑھ دیا تو بغیر اجازت عورت کے نکاح نہ ہوگا، اس لیے کہ قاعدہ کے موافق پھر اجازت لینی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 7، اگر وہ لڑکی کنواری نہیں ہے بلکہ ایک نکاح پہلے ہو چکا، یہ اب دوسرا نکاح ہے، اس سے اس کے ولی نے اجازت لی اور پوچھا تو فقط چپ رہنے سے اجازت نہ ہوگی، بلکہ زبان سے کہنا چاہیے۔ اگر اس نے زبان سے نہیں کہا، فقط چپ رہنے کی وجہ سے ولی نے نکاح کر دیا تو نکاح موقوف رہے گا۔ بعد میں اگر وہ زبان سے منظور کر لے تو نکاح ہو گیا، اگر زبان سے اس نے منظور نہیں کیا تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 8، باپ کے ہوتے ہوئے چچا یا بھائی وغیرہ کسی اور ولی نے کنواری لڑکی سے اجازت مانگی تو اب فقط چپ رہنے سے اجازت نہ ہوگی، بلکہ زبان سے اجازت دے تب اجازت ہوگی۔ ہاں، اگر باپ ہی نے ان کو اجازت لینے کے واسطے بھیجا ہو تو فقط چپ رہنے سے بھی اجازت ہو جائے گی۔ خلاصہ ان مسائل کا یہ ہے کہ جو ولی سب سے مقدم ہو اور شریعت نے بھی اسے یہ اختیار دیا ہو، اسی کو پوچھنے کا حق ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جو سب سے مقدم ہے ولی، اس کو شریعت نے ہی تو ولی بنایا ہے، تب بھی تو وہ سب سے مقدم ولی ہے۔ جب وہ خود یا اس کا بھیجا ہوا آدمی اجازت لے لے تو تب چپ رہنے سے اجازت ہوگی، اور اگر حق تھا دادا کا اور پوچھا بھائی نے، یا حق تو تھا بھائی کا اور پوچھا چچا نے، تو ایسے وقت میں چپ رہنے سے ہرگز اجازت نہیں سمجھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 9، ولی نے بغیر پوچھے اور بغیر اجازت کے نکاح کر دیا، پھر نکاح کے بعد خود ولی نے یا اس کے بھیجے ہوئے کسی آدمی نے آ کر خبر دی کہ تمہارا نکاح فلانے کے ساتھ کر دیا ہے، تو اس صورت میں بھی چپ رہنے سے اجازت ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہے۔ اور اگر کسی اور نے آ کے خبر دی تو وہ اگر خبر دینے والا نیک آدمی معتبر ہے تو وہ شخص یا 2 شخص ہیں، تب بھی چپ رہنے سے نکاح صحیح ہو جائے گا، اور اگر خبر دینے والا ایک شخص اور غیر معتبر ہے تو چپ رہنے سے نکاح صحیح نہیں ہوگا، بلکہ موقوف رہے گا۔ جب زبان سے اجازت دے دے یا کوئی اور ایسی بات پائی جائے جس سے اجازت سمجھ لی جائے تو تب یہ نکاح صحیح ہوگا، ورنہ یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، نکاح کی اطلاع ہونے پر جس صورت میں زبان سے کہنا ضروری ہو اور زبان سے عورت نے نہیں کہا، لیکن جب خامد اس کے پاس آیا تو اس نے صحبت سے انکار نہیں کیا تو تب بھی نکاح درست ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 11، یہی حکم لڑکے کا ہے کہ اگر جوان ہو تو اس پر زبردستی نہیں کر سکتے اور ولی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔
اگر اس سے پوچھا نہیں اور نکاح کر دیا تو اس کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر اجازت دے دی تو ہو گیا ورنہ نہیں۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ لڑکے کے فقط چپ رہنے سے اجازت نہیں ہوتی، زبان سے کہنا اور بولنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر لڑکی یا لڑکا نابالغ ہو تو وہ خود مختار نہیں ہے، ولی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اگر اس نے بغیر ولی کے اپنا نکاح کر لیا یا کسی اور نے کر دیا تو ولی کی اجازت پر یہ موقوف ہے کہ اگر وہ اجازت دے گا تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اور ولی اس کو نکاح کرنے یا نہ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ ولی کو اس کے نکاح کرنے یا نہ کرنے کا پورا اختیار ہے، وہ جس سے چاہے کر دے۔ نابالغ لڑکیاں اور لڑکے اس نکاح کو اس وقت رد نہیں کر سکتے، چاہے وہ نابالغ لڑکی کنواری ہو یا پہلے کوئی اور نکاح ہو چکا ہو اور رخصتی بھی ہو چکی ہو، دونوں کا حکم ایک ہے۔ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، نابالغ لڑکی یا لڑکے کا نکاح اگر باپ نے یا دادا نے کیا ہے تو جوان ہونے کے بعد بھی اس نکاح کو رد نہیں کر سکتے، چاہے اپنے میل میں کیا ہو یا بے میل کم ذات والے سے کر دیا ہو، اور چاہے مہر مثلی پر نکاح کیا ہو یا اس سے بہت کم پر نکاح کیا ہو، ہر طرح نکاح صحیح ہے، اور جوان ہونے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، بس نکاح قائم رہے گا۔ مسئلہ نمبر 14، اور اگر باپ دادا کے سوا کسی اور ولی نے نکاح کیا ہے اور جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ لڑکا ذات میں برابر درجے کا بھی ہے اور مہر بھی مہر مثلی مقرر ہے، اس صورت میں اس وقت تو نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن جوان ہونے کے بعد ان کو اختیار ہے، چاہے اس نکاح کو باقی رکھیں، چاہے مسلمان حاکم کے پاس شکوہ کر کے درج کرا کر اس کو توڑ ڈالیں، اور اگر ولی نے لڑکی کا نکاح کم ذات والے مرد سے کر دیا یا مہر مثلی سے بہت کم پر نکاح کیا ہے، یا لڑکے کا نکاح جس عورت سے کیا ہے اس کا مہر اس عورت کے مہر مثل سے بہت زیادہ مقرر کر دیا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔ تو عزیز طلبہ، ان تمام مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور ان کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ ہمیں ان دین کے تمام مسائل پر چلنے والا بنائے، اور ہمارے ذریعے سے اللہ کرے یہ دین پوری دنیا میں پھیلے، اور اللہ ہمیں اس کے پھیلانے کا سبب کے طور پر ہماری قبولیت فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔